باب اول نظریہ اور انقلاب۔ گزشتہ 2 صدیوں سے مغربی دنیا ایک ایسے اضطرابی دور سے گزر رہی ہے کہ اسے دور نظریات کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ نہ تو اضطراب انسان کے لیے نئی چیز ہے اور نہ ہنگامہ خیز افکار و نظریات۔ ازمنہ وسطیٰ کی صلیبی جنگوں اور 16ویں اور 17ویں صدی کے مذہبی مناقشوں سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ایسے نظریات جو عام طور پر مروج ہوں اور دلوں میں راسخ ہو جائیں وہ نہایت خوفناک سیاسی ہنگاموں کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا موجودہ دور نظریات بہت سی اہم باتوں کے اعتبار سے اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے اور اس زمانے کے ارباب مناظرہ اتنے ہی کٹر ہوتے تھے جتنا موجودہ دور کا کوئی داعیے نظریات، لیکن ان لوگوں کو متاثر کرنے والے خیالات کی نوعیت بنیادی طور پر مذہبی ہوتی تھی۔ ان کی دنیوی فتوحات کی ساری جد و جہد کا مقصد و منتہا عقبہ کی کامیابی تھی۔ دور حاضر میں جس کا آغاز فرانسیسی اور امریکی انقلابات سے ہوا، یہ صورت باقی نہیں رہی۔ حریت، اشتراکیت اور قومیت، غرض یہ کہ جملہ بڑے جدید ازم اپنی نوعیت کے اعتبار سے مذہبی عقائد نہیں بلکہ غیر مذہبی نظریات ہیں۔ ان کا مطمع نظر آخرت کی نعمتیں نہیں بلکہ دنیا کی وہ زندگی ہے جسے بہتر سے بہتر بنانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ان غیر مذہبی عقیدوں یا نظریات کا پچھلے 200 سال کی انقلابی تبدیلیوں میں بڑا دخل رہا ہے۔ بحثیت بنیادی اصولوں کے ان نظریات کی اہمیت امریکہ کے اعلان آزادی سے لے کر آج تک سیاسیات حاضرہ میں کم نہیں ہوئی۔ دور نظریات۔ آج کل انسانی دماغ مکمل طور پر سیاسی نظریات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ بات عصر نو میں کیوں کر ممکن ہوئی؟ حالانکہ عام طریقے پر اگر ہم سبب اور نتیجہ کی شکل میں گفتگو کریں تو غلطی ہوگی۔ بلا شبہ آغاز ہی سے نظریہ کا ارتقاء صنعتی انقلاب سے تعلق رکھتا ہے اور اسی انقلاب سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہمارے جدید نظریات اس اساس پر قائم ہیں کہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو انسانی علم اور جد و جہد کے ذریعہ مکمل اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے اکثر ادوار میں اس مفروضے کو لوگوں کی کثیر تعداد غیر حقیقی سمجھ کر مسترد کرتی رہی، حالانکہ یہ بات حماقت پر مبنی تھی، کیونکہ انسان فطرتاً ایجاد پسند حیوان ہے۔ انسانی تکنیک میں نمایاں ارتقاء اور اصلاحات ہوتی رہی ہیں۔ جب کسی غار میں رہنے والے انسان نے کچھ پتھروں کو تراش کر کام کی شکل کا بنا دیا ہوگا، گزشتہ ادوار میں یہ ارتقائی مدارج اپنی سست رفتاری کے باعث انسانی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں لانے میں ناکام رہے۔ عام طور سے یہ متوقع تھا کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی مانند زندگی گزارتے رہیں گے اور مختلف مسرتوں اور مخصوص امور کا تجربہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چیزیں فطری طور پر انسانی گوشت پوست یا جسم کی میراث ہیں۔ گزشتہ 200 سال میں سب کچھ بدل ہو گیا ہے۔ صنعتی انقلاب نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ سائنس اور تکنیک نے انسانی زندگی کو ٹیلی فون، موٹر کار اور تصور میں نہ آنے والی سہولتوں سے سجا دیا ہے اور حیات انسانی میں بیماری اور بھوک پر مکمل طریقے سے قابو پا لیا ہے۔ بیماری اور بھوک ہمیشہ سے انسان کے 2 بڑے دشمن رہے ہیں، حالانکہ حیرت انگیز ایجادات زیادہ تر 20ویں صدی سے وابستہ ہیں، لیکن بہت سے دانشور شروع سے ہی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ابھرتے ہوئے نئے دور میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں اور مخفی قوتیں بھی مضمر ہیں۔ 18ویں صدی میں بھی امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے پیرو آنے والے دور کے ولولہ انگیز خوابوں سے شاداں اور فرحاں تھے۔ اس دن سے آج تک امیدیں جو پہلی بار بیدار ہوئیں اور لگاتار صنعتی انقلاب کے زیر سایہ پرورش پاتی رہیں، انہوں نے کبھی بھی سلسلہ وار نظریاتی تحریکوں کو تشنا نہ رہنے دیا اور ہمیشہ امید افزا مستقبل کی جانب اشارہ کرتی رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بغیر ان خود ساختہ نظریاتی تحریکوں کی امداد و حمایت کے اس ہوش مندانہ تیز روی کے ساتھ صنعتی انقلاب بذات خود نمودار نہ ہوتا۔ ہم واقف ہیں کہ ہمارے دور میں اشتراکیت اور قومیت کے نظریات نے غیر ترقی یافتہ ملکوں کی صورت ہی بدل دی ہے۔ روس کا صنعتی انقلاب جو اسٹالن کے عہد حکومت میں رونما ہوا، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ کیونکہ ان باتوں کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، اس لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مغربی دنیا کا صنعتی انقلاب ابتدائی مدارج میں ایک نہایت پرخطر، شدید اور نظریاتی تحریک تھی۔
امریکی اور فرانسیسی انقلابات کی زد میں مغرب کو انقلابی ہنگاموں کے لامتناہی سلسلوں سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ ہنگامے 1848 عیسوی میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے تھے۔ یہ ہنگامہ جو حریت اور قومیت کے تصورات کی تحریک پر اٹھا تھا، ایک قوی اور کامیاب جدوجہد ثابت ہوا، جس نے نئے رجحانات اور خیالات کو تیز روی سے پنپنے میں مدد دی اور ان رجت پسند قوتوں کا منہ پھیر دیا جو اس کے راستے کو مسدود کر رہی تھی۔ صنعتی انقلاب بذات خود اسی نظریہ کی قوت کا مرہون منت ہے۔ عصر حاضر کی سیاست میں سیاسی نظریات کی اہمیت کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظریات صنعتی انقلاب کے ابتدائی دنوں سے لے کر جدید دور تک سلسلہ وار ہیں اور ایک ہی زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط ہیں۔ ان غیر مذہبی تصورات کا کردار کیا ہے؟ ان کے محاسن اور ان کی خامیاں کیا کیا ہیں، جنہوں نے اتنے مختصر وقفے میں ہی انسانی زندگی کو بدلنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے؟ حالانکہ نظریات بہت سی باتوں میں ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں، اس کے باوجود جو کچھ خاص باتوں میں یکساں بھی ہیں، یہی بات انہیں ایک ممتاز سیاسی نظریہ کی صورت میں ایک دوسرے سے علیحدہ اور منفرد بھی رکھتی ہے۔ جدید نظریات کی ایک عام خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی حیت انقلابی شکل کی ہوتی ہے اور ایک قسم کی فوجی تنظیم کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ نظریات فطری طور پر تکنیکی ایجادات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک زمانے سے صنعتی انقلاب کی اصطلاح کو ان لفظوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نام صحیح نہیں معلوم پڑتا۔ سماج کا تکنیکی انقلاب تیز رو ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ارتقائی تدریجی تبدیلیوں کا ہے، اور انقلابی اور تحریکات کی شدت اور ولولے یہاں کام نہیں آتے۔ اس شخص کو جو انقلاب کے خوش آئند نتائج کا منتظر ہو، اسے ان انقلابی تبدیلیوں کی رفتار نہایت سست معلوم ہوگی۔ سیاست میں اس طریقہ کار کے علاوہ انقلابی تبدیلیاں قطعی طور پر ممکن نہیں۔ اس موقع پر جبکہ پہلے سے سوچی ہوئی ارتقائی اصلاحات صحیح وقت پر نمایاں نہیں ہوتی۔ جدید سیاسی نظریات کا انقلابی کردار بہت سی دوسری خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے، جنہیں وہ یکساں طور پر قدر مشترک کی طرح رکھتے ہیں۔ انقلاب ایک جبری تحریک ہوتی ہے جو اپنے قوانین خود مرتب کرتی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی عادتوں سے مجبور ہے۔ عام طور سے آدمی اپنے معاشرتی اطوار میں کسی بڑی اور وسیع تبدیلی کی آمد پر نمایاں طور سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اس سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عام طریقہ زندگی سے معمولی انحراف، جیسے کہ خواتین کے فیشن میں ہوا کرتے ہیں، بوریت کے لیے ایک خوش آئند دوا کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو کسی گروہ کے سیاسی اور سماجی رہنما ہوتے ہوئے نسبتاً ایک نہایت باوقار حیثیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سے انقلاب کا راستہ ہمیشہ سے مشکل اور ناہموار رہا ہے۔ کسی رہنما کو اپنے حامیوں کو مستقبل کے انعامات کی قدر کرنے کے لیے اکسانا چاہیے تاکہ وہ ان پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ اس طرح ان حامیوں کو فوری نقصانات اور انقلاب کی ناخوشگواریوں کے ازالے کا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ اس تحریک میں اسے زیادہ تر معاملوں میں ان پیروی کرنے والوں کو مقرر شدہ سیاسی حاکموں کی پیروی سے رشتہ توڑنے کی ترغیب دینا پڑے گی اور دلیلیں دے کر اس کے لیے انہیں مطمئن بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں اہم اور مرکزی حیثیت کے مسئلوں کو کسی خاص انقلابی نظریے کے ذریعے حل کرنا بھی ضروری ہوگا تاکہ ہم آدمیوں کے خوف پر غالب آ سکیں جو انہیں انقلابات سے ڈراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے سیاسی رجحانات کو قبول کرنے کے لیے مضبوط دلائل دینا ہوں گے تاکہ ان کی افادیت ثابت ہو جائے۔ اگر جدید نظریات سب کے سب کچھ مشترک خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشترکہ انقلابی دور کے نتائج کے طور پر ان سب نے ان دو ناگزیر مسئلوں کے مشترک حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاں تک سیاسی نظریات کا تعلق ہے، جمہوریت ہی وہ طریقہ کار ہے جس پر ان سب نظریات کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہم امریکی اور فرانسیسی انقلابات سے شروع کریں تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جدید انقلابی تحریکیں ہمیشہ باقاعدہ طریقے پر عوام کے نام سے ہی چلائی گئی ہیں۔ اچھی طرح سے منظم اقلیتوں کی قیادت کے بغیر عوامی آبادیاں ہمیشہ سے فیصلہ کن عملی جدوجہد کے لیے نااہل ثابت ہوئی ہیں۔ اس لیے انقلابات باقاعدہ طور پر منظم اقلیتوں کی دانشورانہ قیادت کے محتاج رہے ہیں۔ امریکہ کی باہمی مراسلت کی کمیٹیاں، فرانس کے جیکوبینز اور روس کی کمیونسٹ پارٹی، یہ سب اسی نوعیت کی اقلیت ہیں۔ اس کے باوجود ان سب نے اس بات کا دعویٰ کیا
کہ وہ عوامی نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان سب نے حتی الامکان عوامی حمایت اور مقبولیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ میں بڑی حد تک ہمیشہ سے جدید انقلابی تحریکیں عوامی تحریکیں ہی رہی ہیں اور انہوں نے عوام کی حمایت اور مرضی کو ہی حاکم کی حکومت اور اقتدار کی واحد اور جائز بنیاد ٹھہرایا ہے۔ کسی مخصوص حکومت کو کس درجہ عوامی حمایت حاصل رہی ہے، اس سلسلے میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں مشرق کی عوامی جمہوریتیں اور مغرب کی آئینی جمہوریتیں دونوں ہی اس بات کی داعی ہیں کہ وہی تنہا طور پر حقیقتاً جمہوری ہیں۔ اس مباحثہ کی گرمی گفتار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جمہوری ہونا ہی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر کم از کم مختلف نظریات ہم نوا ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اتنے عرصے تک قائم رہی ہے، اسے روایتی طور پر قبول کر لینا آسان ہے۔ نسبتاً زمانہ حال تک بہر صورت جمہوریت قطعی طور پر ایسا لفظ نہیں ہے جس سے مصالحت کر لی جائے، حالانکہ عوامی حمایت کسی حکومت کے حسن کارکردگی میں ناگزیر رہی ہے۔ عوام کا نام بہت کم ہی اتنے زیادہ وقار کا حامل ہوا ہے کہ اس سے مؤثر نتائج برآمد کیے جا سکیں۔ عوام نے تحریری تاریخ کے دور میں زیادہ عرصہ نظریہ حقوق الہی اور قدیم روایتوں کو عوام نے سیاسی نظریات کی پیروی کی بنیاد سمجھ کر قبول کیا ہے۔ مغربی دنیا ابھی تک اس مشترکہ رائے سے متفق رہی ہے۔ عیسائیوں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اختیارات ہمیشہ سے خدا کی دین ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ سیاسی حاکموں کی حکم عدولی سے گریز کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ بغاوت کی منصفانہ حمایت کی جائے۔ نہایت نادر مواقع پر جب انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنا ہی جائز ہے، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ قائم شدہ حکومت نے خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے وہ ناقابل اطاعت ہے۔ اس لیے یہ خیال یا تصور کہ عوامی حمایت یا مرضی سیاسی پیروی کی کسوٹی ہوتی ہے، معمولی خیال یا تصور نہیں۔ نظریاتی دور میں جمہوریت کی حیرت انگیز توقیر ایک انوکھا نتیجہ ہے اور جدید دور کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ حالانکہ یہ بات دیکھنا آسان ہے کہ جمہوریت اور نظریے میں ایک رشتہ ہے جو حقیقی ہے، مگر اس رشتہ کی توضیح کرنا اتنا آسان نہیں۔ صنعتی انقلاب جو نظریاتی دور سے اتنا قریبی طور پر منسلک ہے، بظاہر ایک اونچے طبقے کے افراد کی تحریک معلوم ہوتی ہے، نہ کہ عوامی تحریک۔ سائنس اور تکنیک کی ترقیاں عام طور پر غیر معمولی افراد کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں، نہ کہ عوامی کاوشوں کا محصل۔ وہ دور اندیشی اور قوت جو کسی صنعتی موجد کو درکار ہوتی ہے، چاہے وہ عوام سے متعلق ہو یا خواص سے، وہ نہایت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ صنعتی موجد تکنیکی امکانات کو اقتصادی حقائق میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ ابتدائی زمانے کے منفرد تاجروں سے لے کر جدید دور کے حکومتی منصوبہ بندوں تک اگر ہم دیکھیں تو جدید صنعتوں کے ناخدا ہمیشہ غیر معمولی افراد ہی رہے ہیں۔ اکثر یہ افراد عوامی مقبولیت سے بھی محروم رہے ہیں۔ انگلستان میں صنعتی انقلاب کے ابتدائی دور میں کپڑے کے کارخانوں کو جلا دینا، مشینوں کو نیست و نابود کر دینا نہایت عوامی نقطہ نگاہ سے مقبول رد عمل تھا۔ اول سے آخر تک اقلیتوں نے اکثریتوں کے بجائے ان امکانات کی تلاش کی ہے اور جدید صنعتی طریقوں کے حصول میں رہنمائی کی ہے۔ پھر یہ بات کیسے ممکن ہوئی کہ جمہوریت کی توقیر ان بے مثال جدیدیت کے حامیوں نے بڑھائی ہے؟ جمہوریت اور صنعتی انقلاب۔ چونکہ دوسرے کسی شخص کی کمی واقع ہو گئی تھی جو لوگوں کو متوجہ کر سکے، اس لیے ابتدائی مقام پر جمہور پر اعتماد کیا جانے لگا۔ صنعتی انقلاب کے ابتدائی مدارج میں مستحکم سیاسی دانشور عام طور سے اس تحریک کے لیے سازگار ثابت ہوتے تھے۔ فرانس کے لوئی چہاردہم یا پروشیا کے فریڈرک اعظم کی طرح اولو العزم بادشاہ اس بات کے خواہاں تھے کہ نئی ایجادوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس طرح صنعت و تجارت کو فروغ دیا جائے تاکہ ملک کی خوشحالی میں اضافہ ہو، کیونکہ وہ اس امر سے باخبر تھے کہ دولت ہی طاقت ہے۔ جب ایسے حالات موجود تھے تو پھر مستحکم جائز قوانین کے اصولوں کے متبادل تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ زیادہ طویل عرصے تک بہرحال کسی وسیع اجتہادی طریقہ کار کا توقعات سے بالا تر ثابت ہونا لازمی ہوگا اور اس طرح مخالفت کو اکسا کر بروئے کار لائے گا۔ یہ مخالفت مضبوط سامراجی قوتوں کی مدافعت میں ہوگی۔ روایتی حکومتیں اس مخالفت کے روبرو بہت کم ہی صنعتی انقلاب کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ قدم ملانے کے قابل بن سکیں۔ اس سیاسی عمل کے لیے کسی نئی بنیاد کی تلاش واضح طور پر لازمی ہو چکی تھی۔ ان سامراجی قوتوں سے ہٹ کر کوئی ایسے دانشور طبقے وجود میں نہ آئے تھے
جو کسی انقلابی تحریک کو جائز قرار دینے کے لیے کافی احترام اور قوت کے حامل ہوتے۔ اس لیے انقلابیوں کے سامنے اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ عوام ان کی تحریک میں دلچسپی لیں۔ خوش قسمتی سے صنعتی انقلاب کی ترقی کے لیے تکنیکی ایجادات نے اس بات کو نہ صرف ضروری بنا دیا بلکہ ممکن بھی بنا دیا کہ انقلابی اقدام اٹھانے کے لیے عوام کی قوت کو اجتماعی طور پر ہم آہنگ کر دیا جائے۔ یہ کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو ایک قدیم محاورہ ہے، لیکن یہ بات بھی بہت مشکل ہے کہ عوام کی کثیر تعداد اس پیغام کو قبول کر لے اور ان کے عمل میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ بغیر کسی مضبوط اور منظم سیاسی قیادت کے یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کی بکھری ہوئی ترجیحات کو ایک نقطے پر مرکوز کیا جائے۔ یہ بات بھی بہت کم ممکن ہے، لیکن عوامی قیادت کو اپنے مقابلے میں قائد اور عوام کے درمیان قریبی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نسبتاً ماضی قریب میں اس ضرورت نے عمومی سیاسی اشتراک کے لیے ایک محدود دائرہ تشکیل کر دیا ہے۔ یونان کے قدیم مفکرین یہ یقین رکھتے تھے کہ عوامی حکومت اسی ریاست میں ممکن ہے جو اتنی مختصر ہو کہ تمام شہری ایک ساتھ بیٹھ کر کسی واحد مقرر کی تقریر سن سکیں۔ یہ اعتقاد حقائق کے اعتبار سے نہایت صحیح تھا، جیسی اس دور میں اس دور کے بہت دنوں بعد والے زمانے میں بھی حالت تھی۔ صنعتی انقلاب نے عوامی رابطوں کے دائرے کو ڈرامائی حد تک اور غیر متوقع حالت تک وسیع کر دیا تھا۔ خواندگی بڑھتی ہوئی شرح نے پرانے فن طباعت کو ایک نئے معنی عطا کر دیے تھے، اور ایجادات کے روز افزوں سلسلوں نے ریل سے ٹیلی ویژن تک اور اس سے بھی آگے نئے مواقع مہیا کر دیے تھے کہ عوام کے عظیم اجتماعات سے رابطے قائم ہو سکیں۔ تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی اور اقتصادی حالات نے اس تحریک کو پروان چڑھایا اور مختلف مقامی اور طبقاتی امتیازات کو توڑ دیا جو عرصہ دراز سے انسانوں کے درمیان حد بندیاں قائم کیے ہوئے تھے۔ ان حالات میں تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اجتماعی جمہور کی اساس پر انقلابی حکومتیں منظم اور قائم کی جائیں۔ جدید نظریات نئے دور کے انسان کی وہ اولین کوششیں ہیں جن کے ذریعہ وہ بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ اپنا قدم ملا سکے گا۔ یہ نظریات یا تصورات دور قدیم کے سیاسی نظریات سے مختلف ہیں، کیونکہ ان کی ترتیب اس طرح دی گئی ہے کہ یہ اس دور کے بڑھتے ہوئے سیاسی عوامی اشتراک کے غیر متوقع مسائل اور مواقع کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ یہ نظریات جائز جمہوری اصول پر مبنی ہوں، تاکہ قانونی شکل میں قابل قبول ہوں۔ یہ اس بات کا جواز بھی ہے کہ یہ نظریات نہایت بآسانی سمجھ میں آنے والی صفات کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات ان سب نظریات میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب رجحانات تیزی سے بدل رہے ہوں، نقصانات اور مواقع ناگزیر طور پر تجربے سے بہت آگے چلتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے آغاز سے اب تک عوام جب ایک قسم کے مسائل سے مقابلہ کر رہے ہوں تو اچانک نئے مسائل تیزی کے ساتھ رونما ہو کر ان کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف ان افراد کی قیادت مؤثر اور فیصلہ کن بن سکتی ہے جو نہایت نڈر ہوں اور انقلابی رجحان کے حامل ہوں۔ عوامی جمہوریت کے ابتدائی قائدین نے فطری طور پر مواقع سے فائدہ اٹھایا اور سیاسی عمل کے ذریعہ نقصانات سے منہ چھپایا تاکہ ان کا ذاتی اعتماد بھی قائم رہے اور ان کے حامیوں کا اعتماد بھی حاصل ہو جو سیاسی ذمہ داریوں کے عادی نہیں ہیں۔ یہ بات جملہ جدید نظریات کی مختلف مخصوص خصوصیات اور صفات کی امتیازی شکل کا جواز پیش کرتی ہے۔ جدید نظریہ کے 3 خصوصی مظاہر۔ پہلے مقام پر یہ بات نظر آتی ہے کہ جن منزلوں کی طرف یہ نظریات لے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر تخیلی ہوتے ہیں اور حقائق سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سنجیدہ تجربہ بظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی وجود کے مسائل کے لیے کوئی بھی آسان اور حتمی حل موجود نہیں ہوتے، اتنا حوصلہ شکن نتیجہ نظریہ کی ضروریات سے قطعاً مطابقت نہ رکھتا ہوگا۔ نہایت بلند اور بردبارانہ اخلاق اس غیر نتیجہ خیز جنگ کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے درکار ہوگا۔ یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہماری ہمت بلند رہے جب ہمارے سامنے فیصلہ کن فتح کا متوقع نقشہ موجود ہو۔ اس لیے جدید نظریاتی مبلغ عام طور پر غیر حقیقی طریقے سے رجاعیت پسندانہ اصطلاحوں میں اپنی منزلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ آزاد مارکیٹ کا آزادانہ تصور یا غیر طبقاتی سماج کا مارکسی نظریہ اس غیر حقیقی رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر صورت میں یہ مفروضہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر منزل تک پہنچ گئے تو تمام جدید زندگی کے اہم مسائل فطری طور پر اچانک ختم ہو جائیں گے۔ جدید نظریات کے مبلغین کی دوسری خصوصیت یہ ہے
کہ उन्हें हम और वो की ज़रूरत से ज़्यादा आसान इस्तिलाहात में सोचने की आदत पड़ जाती है और वो इस तरह दुश्मन और दोस्त की इस्तिलाहों में सोचा करते हैं, जो यकीनन एक फितरी शाखसाना और अलामती होती है, जिससे उनकी बुनियादी तख़य्युली और गैर हकीकत पसंदाना जहनीत का इजहार हो जाता है। हर वो शख्स जो यकीन रखता है कि उसकी मंजिलें और मकासद मुकम्मल तौर पर लाजिमन अवाम की खुशहाली के लिए हैं, इस बात पर शुबा करेगा कि इन अफराद की नीयतों में फ़र्क है जो उसके नताइज से मुत्तफिक नहीं हैं। यकीनन जो इतनी बड़ी अच्छाई से मुनकिर होने पर मुज़िर होते हैं, या तो निहायत बुरे हैं या पूरे तौर पर जाहिल और लाइल्म हैं। इस्तिदलाल की ये रविश बहुत ज़्यादा कटर नज़रियाती मुबल्लिगीन को तक़वियत देती है कि वो दरमियानी राय के इजहार को मुस्तरद करें और सियासी इख्तलाफात को सफ़ेद और स्याह के मामलों की निगाह से देखें। वो और उनके साथी रोशनी की कुव्वतें हैं जो तमाम आलम इंसानी के मफाद की खातिर बरसरे पेकार हैं, जबकि उनके मुखालिफिन तारीकी की कुव्वतें हैं जो गरजमंदाना या नादानिस्ता तौर पर अक़लियतों के मफाद की हिमायत कर रही हैं, चाहे इस बात से अवामी मफाद को शदीद नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। आज़ाद इंसान बामुकाबला जाबिरों के, प्रोलतारी बामुकाबला सरमायादारों के, वतन परस्त बामुकाबला साम्राज्यों के, ऐसे वाज़े तौर पर तराशे हुए मुतबादिल तरीके सियासी हक़ाइक़ को देखने के अमूमी नज़रियाती तरीके हुआ करते हैं। चाहे ये अंदाज़े फ़िक्र गैर हकीकी ही क्यों ना हो, लेकिन इसने जुमला नज़रियाती तहरीकों को क़ुव्वत और ख़ुद एतमादी अता की है। एक तीसरी और आखिरी खसूसियत मौजूदा नज़रियात की जो जहन में महफूज रखने के काबिल है, वो ये है कि हालांकि ये इतनी आम नहीं है जैसी कि बालाई दो खसूसियात हैं, 19वीं सदी के इख्तिताम पर कम अज़ कम और किसी हद तक मौजूदा ज़माने में भी कामयाब नज़रियाती तहरीकों ने अपनी ज़्यादातर क़ुव्वत अपने ख़यालात की इंतहाई रिजायत पसंदी से हासिल की थी जो वो इंसानी इर्तिका के बारे में रखते थे। मुकाबले के हालात में वो हिज़्ब जो अपनी फतह पर कामिल यकीन रखता है, वो एक हकीकी फ़ायदे का भी मालिक होता है। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कभी कभी तो साहिली की जानिब ले जाता है। ऐसे यकीन का मामूली असर ये होता है कि ये इंसानों के अखलाक और उनकी अफादियत को बुलंद करता है। इसलिए सनती इनकलाब की एक नुमाया खसूसियत ये भी थी कि ये आम तौर पर आज़ादाना इजादात के मुस्तकबिल की तौसी को जुर्रतमंदी अता करता है। ऐसे दौर में जबकि तकनीकी इर्तिका पूरी रफ्तार से जारी हो, इस नतीजा पर पहुंचना आसान था कि इंसानी भलाई की इर्तिकाई इस्लाह वक्त का एक नागुज़ीर काम है और मुस्तकबिल में ये बिला रोक टोक जारी रहने वाला अमल है। लेकिन अगर तरक्की तारीख का कानून है तो इसका नतीजा ये होगा कि मुस्तकबिल की लहर इंसानी भलाई के दोस्तों के मुवाफिक होगी और दुश्मनों के खिलाफ होगी, क्योंकि मौजूदा नज़रियात के हामी बाकायदगी के साथ ये यकीन रखते हैं कि वो तन्हा फरिश्तों के हमराह हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी आखिरी फतह पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और अपने मकसद की मुनसिफाना हैसियत पर कामिल यकीन रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आसानी और उसके नताइज। इस तरह तीनों खसूसियात की बहस हमें इस नतीजा पर ले आती है कि ज़रूरत से ज़्यादा आसानी मौजूदा नज़रियात की इब्तदाई खसूसियत है। ये उनकी क़ुव्वत भी है और उनकी कमज़ोरी भी। तख़य्युली तसव्वुरात ने तेज़ी से रूनुमा होने वाली ईजादों की हौसला अफजाई करके सनती इनकलाब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन तवक्कुआत को बढ़ाकर जो फितरी तौर पर कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, इन नज़रियात ने बैक वक्त उन्हें नागुज़ीर मायूसियों से भी रोशनास किया है। जदीद साइंस और तकनीक ने न सिर्फ मुश्किल मसाइल को हल किया है बल्कि मुश्किल मसाइल पैदा भी कर दिए हैं। हालांकि ये चीज़ें इंसानी भलाई के लिए नतीजा खेज रही हैं। इस तरह ज़माना नज़रियात बैक वक्त बुलंद तवक्कुआत और तारीक मायूसियों का ज़माना भी रहा है। तख़य्युलाती नज़रिया सिलसिला ब सिलसिला चलता रहा और हर एक नज़रिया पहले के मुकाबला में गैर वाज़े और मुबहिम होता गया। नज़रियाती दुनिया कई एतबार से ऐसी दुनिया साबित हुई है जहाँ अक्सर मद्दो जज़र आते रहते हैं। मौजूदा सियासत का नज़रियाती रुख इस किताब का मौजू है। हालांकि इसकी इब्तदाई दिलचस्पी जदीद दौर के मसाइल के साथ है, लेकिन इस तक पहुँचने का तरीका तारीखी होगा। गुज़श्ता 200 साल के तमाम नज़रियात अब तक जिंदा हैं। हुर्रियत, वतनियत या कौमियत और इश्तराकियत के नज़रियात पहले 18वीं और 19वीं सदियों में मंजर आम पर नमूदार हुए थे और मौजूदा दुनिया में ये सब जिंदा हकीकतें हैं। हालांकि ये नज़रियात जिंदा हैं मगर ये हमेशा बदलते रहते हैं। जब पुरानी तख़य्युली उम्मीदें नाकाम हो जाती हैं तो उनसे कमतर उम्मीदों को अपनाना पड़ता है या नई उम्मीदों को मुकाम देना पड़ता है।
یہ بات نہایت پیچیدہ ہوتی ہے کہ کسی خاص موقع اور وقت پر کسی جگہ دور حاضر کی نظریاتی قوتوں کو بے نقاب کیا جائے۔ نئے نظریات پرانے نظریات سے نظر ثانی کے مختلف مدارج میں نبرد آزما رہتے ہیں۔ نظریاتی انتہا پسندی مخالف نظریاتی تحریکوں کو ہوا دیتی ہے، جیسے کہ برق کی رجعت پسندی یہ کہتی ہے کہ تخیل پرستی چاہے وہ کسی شکل و صورت کی ہو یکسر مسترد کر دی جائے۔ ان مختلف تحریکوں کو سمجھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ کون سی تحریک ایک دوسرے کے رد عمل اور ایک دوسرے کے تصادم سے وجود میں آئی ہے۔ جدید نظریات ایک ارتقائی مرحلے کا نتیجہ ہیں جو امریکی انقلاب سے جدید زمانے تک جاری ہیں۔ اس مطالعے کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم اس ارتقائی سلسلے کے راستوں پر گامزن ہوں۔ پہلا باب ختم ہوا۔